السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ. ورکشاپ پریکٹس 3 کے پہلے 3 چیپٹر ہم ریگولر پڑھ چکے ہیں. چیپٹر 3 میں سے ایک ٹاپک مسنگ تھا، وہ انشاءاللہ آج ڈسکس کرتے ہیں. تو ٹاپک کا نام ہے ملنگ کٹر میٹیریلز، کہ ملنگ مشین کے اندر کٹر کو بنانے کے لیے کون سا میٹیریل بہتر ہوگا تاکہ اس کی فنیشنگ بھی اچھی ہو اور کٹر کی لائف بھی اچھی ہو. تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے اس کو کہتے ہیں ہائی ہارڈنیس. ہائی ہارڈنیس سے مراد ہے کہ ملنگ مشین کا جو کٹر ہے اس کا کٹنگ ایج وہ دوران آپریشن حرارت کی وجہ سے کیا ہو، نرم نہ ہو. اگر وہ نرم ہو جائے گا تو وہ جلدی ٹوٹ جائے گا. ہائی ہارڈنیس کے لیے ضروری ہے کہ میٹیریل کے اندر یہ پراپرٹی ہو کہ وہ ویئر اینڈ ٹیئر نہ ہو. ویئر اینڈ ٹیئر سے مراد ہے کہ میٹیریل جو ہے جلدی گھس نہ جائے. نمبر 2 ہے گڈ ہیٹ ریزسٹنس. جب کٹر اور ورک پیس آپس میں مس ہوتے ہیں تو بہت زیادہ حرارت پیدا ہوتی ہے. اس حرارت کو ختم کرنے کے لیے ایک تو ہم کٹنگ فلوئڈ استعمال کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی میٹیریل کے اندر بھی یہ پراپرٹی ہو کہ وہ ہیٹ کو جذب کر سکے. نمبر 3 پوائنٹ ہے ہائی اسٹرینتھ اینڈ گڈ ٹفنس. ہائی اسٹرینتھ سے مراد ہے کہ جب کٹر اور ورک پیس آپس میں مس ہو ہوتے ہیں تو بہت زیادہ کٹنگ فورسز پیدا ہوتی ہیں. ان کٹنگ فورسز کو کٹنگ ٹول یعنی کہ وائبریشن بھی برداشت کر سکے اور شاک بھی ایبزارب کر سکے. نیکسٹ یہ ہیں کچھ کٹنگ میٹیریلز کے نام ہیں جس میٹیریل سے ہم کٹر تیار کرتے ہیں. تو 1 بائی 1 پڑھ لیتے ہیں. نمبر 1 ہے پلین کاربن سٹیل. نمبر 2 ہے ہائی سپیڈ سٹیل. نمبر 3 ہے کاسٹ ہائی سپیڈ سٹیل. نمبر 4 ہے کاسٹ نان فیرس ٹول میٹیریل. نمبر 5 ہے سنٹرڈ اور سیمنٹڈ کاربائڈ ٹول. نمبر 6 ہے سٹیل لائٹ. سب سے پہلے ہے پلین کاربن سٹیل، جسے ہم لو کاربن سٹیل بھی کہتے ہیں. اس میں کاربن کی مقدار بہت کم ہوتی ہے، تاہم انہیں ہم کٹر بنانے کے لیے بہت ہی کم استعمال کرتے ہیں. اگر استعمال ہوگا بھی صحیح تو لائٹ کٹ لگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جب 400 ڈگری کے اوپر ٹیمپریچر پہنچتا ہے تو اس کی کٹنگ ایج کی ہارڈنیس کم ہو جاتی ہے. نمبر 2 ہے ہائی سپیڈ سٹیل. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کٹنگ میٹیریل کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ ایزیلی اویلیبل ہے، سستا ہوتا ہے اور انڈسٹری کے اندر زیادہ استعمال اسی کا کرتے ہیں. نیکسٹ نمبر 4 کاسٹ نان فیرس ٹول میٹیریل. اس کے بعد کاسٹ نمبر 3 رہ گیا کاسٹ ہائی سپیڈ سٹیل. یہ بھی ہائی سپیڈ سٹیل اسی طرح ہے، لیکن ہم اس کو کیا کرتے ہیں کاسٹنگ کے ذریعے تیار کرتے ہیں، پھر اس کو گرائنڈر کے ذریعے کٹنگ ٹول کو شیپ دے کے پھر مشیننگ آپریشن کیا جاتا ہے. اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ پلین کاربن سٹیل کے مقابلے میں تیزی سے چلا سکتے ہیں. نمبر 4 ہے کاسٹ نان فیرس ٹول میٹیریل. اس میٹیریل کی مدد سے یہ نان فیرس اس لیے کہا گیا ہے، باقی جتنے بھی ہم ٹولز کے لیے میٹیریل پڑھتے ہیں اس میں لوہا لازمی شامل ہوتا ہے، ایک خاص جزو ہوتا ہے، لیکن اس میں لوہا شامل نہیں ہے. اور اس میٹیریل سے ہم جو کٹر تیار کریں گے اس سے ہم مشین کر سکتے ہیں کاسٹ آئرن کو، میلیبل آئرن کو، کاسٹ اور فورس سٹیل کو، سٹین لیس سٹیل کو. نیکسٹ ہے سنٹرڈ اور سیمنٹڈ کاربائڈ ٹول. سب سے مہنگے ٹول جو ہیں کاربائڈ ٹول ہوتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک کٹر جو ہے کاربائڈ کے سنگل پیس نہیں بنا سکتے. ہم کیا کرتے ہیں کاربائڈ کے چھوٹے چھوٹے دانے لیتے ہیں، کٹنگ ایجز لیتے ہیں اور اس کو باڈی کے اوپر فکس کر دیتے ہیں. اس فکسنگ کے لیے ایک پروسیس ہے، اس کو ہم کہتے ہیں بریزنگ پروسیس. ایک تو یا تو پھر پیچ کے ساتھ لگا لیں. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہائی سپیڈ سٹیل کے جو ٹولز ہیں اس سے 3 سے 10 گنا زیادہ یہ کٹنگ سپیڈ کر سکتے ہیں. ان کی کٹائی کی رفتار زیادہ ہوتی ہے، لیکن ان کا نقصان یہ ہے ایکسپینسو ہے. نمبر 6 لاسٹ جو ہے وہ ہے سٹیل لائٹ. یہ جو ہے نان فیرس الائے ہے اور اس میں 4 چیزیں شامل ہوتی ہیں. 4 چیزوں کا یہ مرکب سے بنا ہوا ہے اور اس کی کٹنگ سپیڈ ہائی ہوتی ہے، ٹیمپریچر کو برداشت کر سکتے ہیں. وہ 4 میٹیریل کون سے ہیں جن سے سٹیل لائٹ بنا ہوا ہے؟ وہ کرومیم ہے، کوبالٹ ہے، مولبڈینم ہے اور ٹنگسٹن ہے. آج کا ٹاپک کمپلیٹ ہوا ہے. تو اس میں اگر کوئی چیز آپ نے پوچھنی ہے تو یہ آپ پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو.